اچھا ڈاکٹر صاحب، جب جگر خراب ہو تو کون سی ایسی سمٹمز جو ہیں وہ جسم میں آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ نارملی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، السر کے مریض بن جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں جی سانو تو السر ہو گیا، تو پہلے کیوں نہیں رول آؤٹ ہوا کہ السر ہو گیا یا السر ہونے والا تھا یا منہ میں چھالے بن رہے تھے یا آپ کا جو تھا ایسڈ ریفلیکس ہو رہا تھا؟ دیر لاٹ آف تھنگز جو کہ میں نے بھی اس لیے دیکھا کیونکہ وی آل ہیو بین پاس تھرو اے لاٹ آف تھنگز. تو یہ کون سے سمٹمز ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے؟ اچھا، دو چیزیں آپ نے الگ الگ، ایک جگر خراب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، دوسرا معدے کا السر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. یہ دو فرق. سب سے پہلے جگر کی بات کرتے ہیں. جگر خراب ہوگا تو آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ 80% تک بھی جگر خراب ہو جائے تو کوئی علامت نہیں آتی. یہ بڑا الارمنگ ہے. اس لیے پیشنٹ جب آتے ہیں ان کا صرف تھوڑا سا جگر بچ چکا ہوتا ہے. اور جگر خراب ہونے کی جو سب سے بڑی علامت کیا ہے کہ کوئی علامت نہیں. No symptoms. Most of the patients with liver disease have no symptoms, zero symptom. کیسے؟ مطلب کہ کچھ تو سمٹمز ہوں گے نا کہ کوئی چیز خراب ہو رہی ہے. کیا خاموش قاتل ہے یہ بھی؟ خاموش قاتل ہے. جب سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں تب تک عمارت گر چکی ہوتی ہے. تو اس لیے WHO کی ریکمنڈیشن ہے کہ ہر پاکستانی کا ہیپاٹائٹس بی سی کا ٹیسٹ ہونا چاہیے ریگارڈلیس آف دا سمٹم. اچھا، سمٹمز کیا آتی ہیں؟ نکاہت ہے، کمزوری ہے، ہلکا ہلکا سا بخار ہے. پیلا پن ہے؟ پیلا پن تو بعد میں جا کے آنا. ابھی نہیں آنا. پیلا پن آنا ہے جب بالکل زیادہ خرابی ہو گئی ہے، جب جگر سوج گیا، اس پہ آنکھوں کا پیلا پن ہے، بھوک کا کم لگنا ہے، متلی ہے، ہاتھ جو سے ہیں وہ اس کے اوپر ایک پیچ بن جاتا ہے ریڈ کلر کا جسے پامر ایریتھیما کہتے ہیں، پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، کالے پخانے آنے شروع ہو جاتے ہیں، پخانے میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جگر کی علامات ہیں. دوسری طرف آتے ہیں معدے کے مسئلے. معدے کا مسئلہ شروع میں ہی بتانا شروع کر دیتا ہے. وہ سٹارٹ ہوتا ہے بلاٹنگ سے. اپھارا ہے، کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے، اپھارے سے کام شروع ہونا ہے. اس کے بعد درد ہونی ہے، بد ہضمی ہونی ہے. اور جب السر کی جو آپ بات کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اندر زخم بن گیا ہے. زخم کے ساتھ پھر بلیڈنگ ہوگی، درد بھی ہوگی، بلیڈنگ بھی ہوگی اور کالے پخانے بھی آئیں گے. تو السر کی علامات فرق ہیں اور جگر کی خرابی کی علامات فرق ہیں. اچھا، یہ تو علامات تو فرق ہیں، لیکن obviously فوڈ ایک پروسیس ہوتا ہے. لارج انٹسٹائن کے اندر اکثر سوزش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو فشر بھی ہوتا ہے، آپ کو قبض بھی رہتی ہے. تو آپ اس پورے پروسیس کو اب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کا ہم کیسے علاج کریں؟ معدہ خراب ہے، فوڈ پروسیس نہیں ہو رہا، قبض کے بھی مریض بن گئے ہیں، کسی کو فشر ہو گیا ہے، کسی کو لوز موشنز ہو گئے ہیں. تو ہاؤ کین وی آئیڈینٹیفائی اینڈ الگ الگ اس کو کیسے سالو کریں؟ تشخیص الگ الگ ہونی چاہیے اور الگ الگ علاج ہے، لیکن سادہ سا ایک اصول ہے. وہی ہم نے پلیٹ کو اپنی بھرنا ہے. جب اس اصول کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، سبزیاں، فروٹ، گوشت، انڈا، مرغی، مچھلی، پروٹین اور ساتھ کاربز. اب جو بیماری ہے اس کے لحاظ سے اس کا علاج فرق ہے، اس کی سٹیج کے لحاظ سے فرق ہے. اب یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ نے ڈائگنوسس اور اس کی سٹیجنگ کسی مستند بندے سے ڈسکس کر کے. اچھا، یہ وہ والی چیزیں نہیں ہیں کہ چلو وزن کم نہ ہوا تو کیا ہوگا، سکن کا گلو نہ آیا تو کیا ہوگا. یہ جان لیوا چیزیں ہیں. اگر السر پھٹ گیا تو مریض نے مر جانا ہے. یہ اس طرح کی چیز ہے، اس میں آپ نے رسک نہیں لینا. آپ اپنے دیکھیں کپڑوں پہ رسک لے رہے ہیں؟ نہیں لے رہے. میک اپ پہ رسک لے رہے ہیں؟ نہیں لے رہے. تو اپنے جان پہ، اپنے جسم پہ کیوں رسک لے رہے ہیں؟ وہ ریمیڈیز کی پوری بات کریں گے جو لوگ جاتے ہیں حکیموں کے پاس اس علاج کے لیے، ہم اس پہ بھی آئیں گے، لیکن ہمیں چھوٹی سی ویورز بریک لینی ہے اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے تھے معدے کے حوالے سے، معدے اور جگر کے جتنے بھی ہیں ان کے اوپر کیا کرنا چاہیے، کون کون سی ریمیڈی استعمال کرنی چاہیے اور اپنے لائف سٹائل میں کون سے خوراک کا جو ہے وہ ایڈ آنس کرنے چاہیے. تو اب ہم ڈاکٹر صاحب کی جانب میں جاؤں گی اور میں پوچھوں گی ڈاکٹر صاحب، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ معدے کا جہاں مسئلہ آ جائے، جگر کا مسئلہ آ جائے تو لوگ جو ہیں ڈاکٹرز کی بجائے، گیسٹرو انٹرولوجسٹ کی بجائے جو ہیں وہ حکیم کے پاس جانا پسند کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب دوائیاں کھائیں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، مگر حکیم کی حکمت کے اندر ایسی دوائیاں ہوں گی جو ہم کچن سے ہی ڈرائیو کر سکتے ہیں، جیسے جو ٹوٹکے ہوتے ہیں، جو ریمیڈیز ہوتی ہیں. کیا ان ریمیڈیز سے جگر اور معدے کا علاج ہو سکتا ہے؟
اگر ایسا ممکن ہو، میں روز تقریباً 50 مریض روز دیکھتا ہوں، ہمارے کلینک پہ آتے ہیں، اور وہ وہی ہوتے ہیں جو کمپلیکیٹ ہو چکے ہیں، جو لیٹ ہو چکے ہیں، اور جن کا علاج پھر ممکن کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندے کو ہوا ہیپیٹائٹس سی، اس کا علاج صرف ایک گولی تھا، 3 مہینے وہ کھا لیتا، اس کی جان چھوٹ جاتی. لیکن جب وہ ہمارے پاس آتا ہے ٹوٹکے کر کے اس کا جگر سکڑ چکا ہوتا ہے. جو صرف ایک گولی کھانی تھی 3 مہینے کے لیے اور اس سے جان چھوٹ جانی تھی، وہ اب شفٹ ہو گیا لیور ٹرانسپلانٹ پہ. لیور ٹرانسپلانٹ چاہے فری ہے چاہے جو بھی ہے، لیکن اس کے بعد کوالٹی آف لائف ویسی نہیں ہو سکتی جیسی آپ کی نارمل ہوتی ہے. تو اس لیے ڈیلے کی وجہ سے آپ نے ایک آسان چیز کو مشکل بنا دیا. اچھا، ہم نے تو سنا ہے کہ ہیپیٹائٹس سی ہو جائے یا اے ہو جائے تو اس کو جھڑواؤ، وہ تو آپ غلط سنا ہے نا، حکیموں سے جھڑواتے ہو. نہیں آپ نے غلط. یہ بیسیکلی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میڈیکل سائنس میں ہر چیز کا ایویڈنس ہے. آپ اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ جس بھی نسخے کی بات ہوگی، جس بھی علاج کی بات ہوگی، اس کے پیچھے ڈیٹا کیا ہے یہ پوچھنا ہے آپ نے کہ بھائی لاجک کیا ہے. لاجک نہیں، سائنٹیفکلی لوگوں کے اوپر کتنے لوگوں پہ یہ ہوا علاج اور کتنے لوگ اس سے ٹھیک ہوئے. زبانی کلامی نہیں، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، اس ڈیٹے کی اہمیت ہے کہ کتنے لوگ اس سے ٹھیک ہوئے اور وہ پھر ڈاکومنٹ ہوا. اچھا، السر کا علاج بھی حکیم وغیرہ کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے. وہی میں آپ کو بتائی تھی، یا تو مصری میں دودھ ڈال کے وہ کہتے ہیں آپ پینا شروع کر دو دن میں 3 بار، تو آٹومیٹکلی آپ کا السر ٹھنڈا ہو جائے گا یا بہتر ہو جائے گا، چھالے چلے جائیں گے. کیا ایسی بات ہے؟ السر نے ٹھنڈا کیا ہونا ہے؟ باڈی کا ٹمپریچر ہے، ایک باڈی ٹمپریچر ہے، آپ اسے ٹھنڈا کر دیں گے تو وہ تو خراب ہو جائے گا. اسے ہیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسے ہیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یہاں وہ ایچ پائلورائی انفیکشن کی وجہ سے ہوا ہوگا وہ ختم کرتے ہیں، یا ایسیڈیٹی کی وجہ سے ہوا ہوگا وہ ختم کرتے ہیں. دیٹس اٹ. دوائی کا ہمیشہ نام ہونا چاہیے. بلکہ ایک انسیڈنٹ بتا رہے تھے جو ہوا تھا، آپ کی پیشنٹ آئی تھی، انہوں نے کوئی ایک یوز کی میڈیسن، کیا ہوا اس کے بعد؟ ہزاروں انسیڈنٹس ہیں. ایک میں آپ ریسنٹ جو ہمارے ساتھ بات ہوئی کہ خاتون ہے، اس نے اب اس کو ماہواری کا پرابلم ہے، اس نے اس کے لیے ایک پڑیا کھا لی تقریباً 1 ہفتہ. 1 ہفتے کے بعد وہ اس کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا. وہ ہمارے پاس آئی، اس کا پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کیا، پتہ لگا پیٹ میں تو پانی بھرا ہوا ہے. اب پیٹ میں پانی بھرنے کی وجہ کیا نکلی کہ اس نے خون ہر جگہ ہی جما دیا. جس طرح جگر میں خون کی نالیاں ہوتی ہیں جو اسے فلو کر رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر خون کے لوتھڑے جم گئے. اب اس کی وجہ سے ایک چھوٹے مسئلے کو اتنا بڑا مسئلہ، اب وہ جان لیوا مسئلہ بن گیا نا. اس کی جان بھی اس کی آنکھیں پیلی ہو گئی، پیٹ میں پانی پڑ گیا، غنودگی میں چلی گئی. اب اس کا ٹرانسپلانٹ امیجیٹلی ہوگا تو شاید وہ بچ جائے، اگر نہیں ہوگا تو. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ریفرل آتا ہے، بہت بڑا، پیریفری سے، کہ شادی ہوئی، وہ شادی کورس کیا، دوائیاں استعمال کی، 2 مہینے بعد یا کچھ لوگوں کا 15 دن بعد ہاسپٹل آ گئے، جگر ختم ہو گیا. جگر ختم ہو گیا. ٹرشری کیئر ہے تو ریفرل پورے ملک سے آ رہا ہے. تو ہم اس طرح کے بہت پیشنٹ دیکھتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ تھا نا، جیسے فشر ہو گیا، ایک مثال ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس کو دوائی دیتے گئے، جب خراب ہو جانا نا، جب وہ اندر پتہ تو ہے نہیں ہے کیا، جب وہ کینسر بن گیا تو پھر اسے ریفر کرتی ہے. تو دیز آر دا چیلنجز وی آر فیسنگ. ہمارے ٹرشری کیئر پہ اتنا برڈن کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ ہمارے پاس ہمیشہ پیشنٹ کمپلیکیٹ ہو کے آ رہا ہے، وہ جان لیوا مرض بنا کے آ رہا ہے، اور ہم اسی لیے بار بار روتے ہیں کہ بھائی تو جو مرضی علاج کروا، لیکن اس کا ڈیٹا دیکھ لے کہ اس کے پیچھے ثبوت کیا ہے، اپنی جان کے ساتھ نہ کھیل. اب دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ نے کبھی کوئی ان برانڈڈ چیز یوز کی ہے؟ فون لیتے ہو، پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ کون سی کمپنی کا ہے، کوشش کرتے ہو اچھا ہو. تو جب آپ اپنی صحت کی بات، اچھا فون زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا جگر زیادہ ضروری ہے؟ جگر زیادہ ضروری ہے نا، اس کا تو کوئی نعمل بدل ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ اب وہ خاتون جو 32 سال کی ہے، 3 اس کے چھوٹے بچے ہیں، ان کی تو پوری زندگی خراب ہو گئی. وہ تو بیچارے اب کبھی کسی کے گھر جائیں گے، کبھی کسی کے گھر جائیں گے، انہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. شوہر یقین جانے میرے سامنے آ کے روتا رہا کہ میں اسے سمجھاتا تھا نہ کھا. اب وہ ایک بلیم گیم شروع ہو گئی. سو ایک پوری ہیرارکی ٹوٹ گئی.